اسرائیل کا ایک خطرناک ڈرون حزب اللہ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ حزب اللہ کے ہاتھ نہ صرف ڈرون لگا ہے بلکہ جو صہیونیوں کی، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی جو اہم انفارمیشن ہے وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ ناظرین اکرامی، اسرائیل کا یہ ڈرون جو ہے لبنان کے اندر گر کر تباہ ہوا ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ حزب اللہ نے اس کو مار گرایا ہے۔ ابھی جو متفرق طبقات ہیں وہ اس حوالے سے کمنٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، ٹائمز آف اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈرون واقعی ہی گرا ہے اور حزب اللہ نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک بڑی خبر آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ جو ایران کا ایک کرنل 3 روز قبل ہلاک ہو گیا تھا تہران کے اندر، جس کو گولیاں مار دی گئی تھی پاسداران انقلاب کا، ہو سکتا ہے کہ لبنان نے اس کا بدلہ لیا ہو۔ خیر، اس حوالے سے میں آپ کو پروف کے ساتھ یعنی ثبوت کے ساتھ انفارمیشن دوں گا، ایک ایک چیز کلیئر کی جائے گی آسان الفاظ میں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے خبر کا پروف دیکھیے، IDF ڈرون کریشز ان لبنان، حزب اللہ کلیمز ٹو شوٹ ڈاؤن۔ ناظرین اکرامی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ IDF کا ڈرون کریش کر گیا ہے اور حزب اللہ نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ اگر اس خبر کو مزید آپ پڑھیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے اس آرٹیکل کے اندر کہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز بارہا مرتبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی ڈرون جو ہے وہ حزب اللہ نے نہیں گرایا بلکہ مال فنکشنز کی وجہ سے گرا ہے، یعنی اس کی تکنیکی یا فنی خرابی کی وجہ سے وہ گر پایا ہے، لیکن حزب اللہ نے نہیں گرایا، ایسا ماننا ہے اسرائیل کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں ان کا۔ لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے، وہ کامیابی کون سی ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ خبر جان کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا ڈرون انہوں نے گرایا ہو اور جس کی وجہ سے یہ اس چیز کو کامیاب تصور کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ عراق نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا ایک بل منظور کروایا ہے۔ بل کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرامی، 2 طرح کے گروپ بن گئے ہیں، ایک وہ جو ابراہم اکارڈ کے اوپر 2020 والے کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ عرب ریاستیں جو متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل کو ایکسپٹ کر رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں، باضابطہ طور پر ان کے ساتھ لنک بنا رہی ہیں، اور ایک وہ ریاستیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ایران کے بعد جو بڑا سٹیپ لیا ہے وہ عراق نے لیا ہے۔ عراق نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ہماری مقدس مقامات کا دشمن ہے، تو لہٰذا ہم ان کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ اور اس بیان کو جو پارلیمنٹ کے اندر، عراق کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان جو سامنے آیا ہے، بل سامنے آیا ہے، اس کو لے کر ایران نے بھی اس خبر کو جو ہے اپریشیٹ کیا ہے، حزب اللہ نے بھی اس کی کنسولیڈیشن کی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے ایران کے لیے کتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں حزب اللہ کی تو حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں ایران ابھی بھی کہے کہ اگر ہمارا پاسداران انقلاب کا جو کرنل محمد رضا خدائی تھا جو کہ تہران کے اندر موساد نے قتل کر دیا تھا گولیاں مار کر، اگر اس کا بدلہ لینا ہے تو ہم حزب اللہ والے جا کر وہ بھی کام کریں گے، ان کا بھی بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے اپنی ایمبیسیز کے آس پاس جگہ جگہ جو ہے وہ خاردار تارے لگا کر روڈز کو بلاک کر دیا ہے، اپنی ایمبیسیز پوری دنیا کے اندر ان کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے، اور یہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کسی وقت بھی، یا ایران کا حمایت یافتہ جنگجو کسی وقت بھی اسرائیل کی ایمبیسی کو دھماکے سے اڑا سکتا ہے۔ خیر، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈرون ہے، یہ جو گرایا گیا ہے، اس کے اندر اہم انفارمیشن تھی جو کہ حزب اللہ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ ایران بھی اس سے بہت خوش ہے اور اسرائیل کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔